السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 3۔ پڑوس میں ہی نذر محمد کی کوٹھی تھی۔ ایک زمانے میں اس کوٹھی کی شان نرالی تھی۔ کہتے ہیں بڑا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ ہاتھی گزر جائے۔ گھر کی عورتوں کو گھومنے کا بے حد شوق، ہر وقت پالکی تیار رہتی، مگر یہ سب باتیں میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی باتیں تھیں۔ کوٹھی کو لے کر ہزار طرح کی باتیں مشہور تھیں، جیسے یہ کہ اس کوٹھی میں جنات کا بسیرا ہے، مگر برا ہو کہانی بنانے والوں کا، کبھی کسی نے کسی اسیب یا جنات کو دیکھا نہیں تھا، بس سنی سنائی کہانیاں ہی رہ گئی تھیں۔ نذر محمد گاندھی جی کے مخالفوں میں ایک تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ کب کا گاندھی جی کو گوڈ سے پہلے ہی شوٹ کر چکے ہوتے۔ ان کے پاس ہر بات کا ایک ہی جواب تھا، ملک کیوں تقسیم ہوا؟ سب گاندھی نے کرایا، لیکن گاندھی جی تو مسلمانوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ارے ایک نمبر کا ڈھونگی تھا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان کبھی اس ملک کی کمان سنبھالے۔ دیکھا نہرو کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دے دی، جناح کو بھی تو دے سکتے تھے، لیکن گاندھی جی نے تو خود جناح کا نام تجویز کیا تھا۔ ارے سب ڈھونگ، پاکستان بنوانا تھا سو بنوا دیا کہ آدھے ادھر کٹو آدھے ادھر کٹو، بس کٹتے مرتے رہو۔ ابا کو اس بحث میں مزہ آتا تھا۔ وہ نذر محمد کو چڑھانے کے لیے گاندھی جی کی تعریفیں شروع کرتے تو نذر محمد گاندھی جی کی ذاتی زندگی پر حملہ کرنے بیٹھ جاتے۔ دیکھا نہیں ننگا رہتا ہے، وہ اپنا کپڑا خود اپنے ہاتھوں سے بنتے ہیں، اپنی گندگی خود صاف کرتے ہیں، اس لیے تو باپو کہلاتے ہیں۔ اور شرم میں نذر محمد ایک آنکھ مار کر بولتے، سنی سنائی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ گاندھی جی کے آشرم میں عورتیں ننگی رہتی ہیں، سب بکواس۔ گاندھی جی برہم چریا کا پالن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سب کچھ اپنے اخبار میں لکھ چکے ہیں۔ ایک ایسا برہم چریا ہے کہ ننگی عورتوں کے ساتھ سو جاؤ۔ نذر بھائی اب ملک آزاد ہو چکا ہے، کیوں گاندھی جی کے پیچھے پڑ رہے ہیں آپ؟ یہ نفرتیں برداشت نہیں ہوتی وسیع بھائی۔ ان نفرت بھری آنکھوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو فرنگیوں سے زیادہ مجرم گاندھی جی لگتے ہیں۔ پورا ہندوستان ان کی بات سنتا تھا، پھر وہ تقسیم کے سوال پر اڑے کیوں نہیں؟ بٹوارا کیوں پسند کیا؟ گاندھی جی نے ہمیشہ تقسیم کی مخالفت کی، بلکہ آخر تک تو وہ اس کی مخالفت کرتے رہے، بھوک ہڑتال پر بیٹھے، آمرن انشن کیا، مگر جب فضا ہی ناسازگار ہو تو کیا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن نذر محمد یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ آزادی کے بعد کا خونی تماشا سامنے تھا اور وہ اس کے لیے گاندھی جی کو ہی قصوروار ٹھہراتے تھے۔ ابا کی نظروں میں نذر محمد ان بہت سارے مسلمان لوگوں میں سے ایک تھے جو گاندھی جی کی مسلم دوستی کو فرقہ پرستی کے عینک سے دیکھتے تھے، لیکن شاید اس نظریے کے پیچھے آزادی کی ملی سوگات میں اس تحفے کو دخل تھا جو فرقہ وارانہ دنگے کے جراثیم اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کوٹھی بھی اب ویران ہو رہی تھی۔ نذر محمد کے والد نوجوانی میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ ساری ذمہ داری نذر محمد کے کندھے پر تھی۔ ایک بیٹا تھا نور محمد، بیوی ہمیشہ بیمار رہتی تھی اور یہ شک نذر محمد کو بھی تھا کہ ان کی بیوی پر کسی جنات کا سایہ ہے۔ ابا سمجھاتے تھے یہ تمہارا وہم ہے۔ لو اب جنات کی حقیقت سے تو انکار نہیں کرنے لگے۔ ارے ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ ابا کمزور پڑ جاتے، لیکن ان کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے۔ انگریزی دواخانے کھل رہے ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ بھیا کوئی فائدہ نہیں، جس پر جن کا سایہ ہو بھلا ڈاکٹر کے پاس اس کا کیا علاج ہوگا؟ جھاڑ پھونک ہی واحد علاج ہے۔ اس لیے بیوی کی صحت کو لے کر وہ ہمیشہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہتے، کبھی کسی تانترک یا بابا کے پاس، کبھی کسی جناتوں والے مولوی کے پاس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوت پریت سے متعلق ہزاروں کہانیاں ان کے پاس جمع ہو گئی تھیں، جیسا یہ کہ ملکی چک والے گھر میں ایک حسین عورت پر جنات کا سایہ تھا۔ روز اس خاتون کے تکیے کے نیچے سے سونے کے سکے نکلتے تھے۔ ایسی ہزاروں کہانیاں۔ ابا ان کہانیوں کو سن کر بس مسکرا کر رہ جاتے، لیکن پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ ان سے نظریں بچانے لگے۔ ان دنوں نذر محمد بہت عجیب سی فرمائش لے کر گھر آنے لگے۔ ابا ان فرمائشوں کو سن کر چونک جاتے۔ ایک سفید کاغذ چاہیے۔
ابا نے سوچا کہ شاید کچھ لکھنے کے لیے کاغذ کی ضرورت ہوگی، اس لیے اندر آئے اور کاغذ لا کر نظر محمد کے حوالے کر دیا۔ نظر محمد نے کاغذ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر گویا ہوئے، نہیں، اس پر داغ ہے، ایسا سفید کاغذ جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ ابا زور سے ہنسے۔ ارے میاں، لکھنا ہی تو ہے، اتنا سفید کاغذ کیا کرو گے؟ نظر محمد کی نظر جھکی تھی، بس ویسا ہی کاغذ چاہیے۔ اس بار ابا کچھ پریشان ہو کر اندر آئے، ایک سفید کاغذ لیا اور نظر محمد کی طرف بڑھا دیا۔ نظر محمد نے باریک نظروں سے اس کاغذ کا جائزہ لیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مگر کرو گے کیا؟ ہے کچھ کام؟ لیکن صرف ایک کاغذ؟ ہاں، لیکن بھلا ایسا کیا کام آ پڑا؟ اس بار نظر محمد چپ، کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ ابا نے یہ خبر امی کو سنائی تو وہ اچھل پڑی۔ ایک سفید کاغذ؟ ہاں، جس پر کوئی دھبا نہ ہو؟ ہاں، اور جو پہلے آپ نے کاغذ دیا اس پر دھبا تھا؟ ہاں، کچھ داغ لگا تھا، اور آپ نے سن لیا اور دے بھی دیا؟ ہاں، کیا کرتا؟ اماں زور زور سے چیخ کر رونے لگی۔ ابا پریشان، اب یہ کیا مصیبت سامنے آ گئی؟ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے اس کلموہے کو کیڑے پڑیں، یہاں تو اپنی بس ایک اولاد ہے، وہ عمل کرنے بیٹھا ہے، بیوی پر جنات کا سایہ ہے، وہ اس کا توڑ کرے گا، اس لیے اسی نے ایک سفید کاغذ مانگ کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابا زور سے چیخے۔ میرا دماغ نہیں خراب ہوا، میں نے 1000 بار کہا تھا اس کوٹھی سے رشتہ مت رکھیے، وہاں بھوت کا سایہ ہے، مگر آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں، اور دیکھا کس ہنسی کھیل میں وہ آپ سے سفید کاغذ مانگ کر لے گیا۔ اب دیکھیے وہ کچھ اور مانگنے آئے گا، مگر خبردار آپ کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھے بغیر مت دیجیے گا۔ ابا کا سر چکرا گیا تھا۔ ساری دنیا نظروں کے آگے گھومتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ توہمات یا اندھ وشواس کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چاہے انہیں یہ نہ مانتے ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں جو گھر گھرانے یا بچوں سے وابستہ ہوں، وہاں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابا شرمیلے تھے، شریف انسان عام طور پر شرمیلا ہوتا ہے۔ ابا کبھی یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے کہ آخر ایک سفید کاغذ منگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اماں کے شک اور یقین کو اس وقت تقویت ملی جب اچانک رات گئے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے سر میں چکر، پھر بخار، سارا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ اماں زور زور سے چیخ رہی تھی، نظر محمد کو صلات سنائے جا رہے تھے۔ میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں اس کے خاندان میں کسی کو بخشوں گی نہیں، میرے لاڈلے کو نظر لگ گئی ہے۔ پھر نظر اتاری گئی، لال مرچیں جلائی گئیں، اور یہ کیا، ذرا بھی مہک نہیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، اماں کو دوبارہ چیخو پکار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ نظر لگ گئی ہے میرے بیٹے کو، میرے لاڈلے کو۔ نظر اتارنے کے بعد اماں میرے سرہانے بیٹھ گئیں، دعا پڑھ پڑھ کر مجھے پھونکنے لگی۔ ساری رات گھر کے لوگ جاگتے رہے، میں ساری رات غنودگی یا نیم بے ہوشی کے عالم میں رہا، اور اماں مسلسل مجھ پر دعاؤں کی بارش کرتی رہیں۔ ساری رات ابا گھر کے آنگن میں ٹہلتے رہے، جیسے اپنی غلطی پر پشیمان ہوں، سوچ رہے ہوں کہ کیا سچ مچ آج کے سائنسی دور میں یہ ممکن ہے؟ کیا سچ مچ نظر لگتی ہے؟ لیکن دوسرے دن سے ہی میرا بخار اترنا شروع ہو گیا۔ دوپہر تک بخار اتر چکا تھا۔ اماں کو یقین تھا دعاؤں سے اور نظر اتار کر انہوں نے نظر محمد کے عمل کی کاٹ کر دی ہے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ ایک بار پھر ان کی چوکھٹ پر آئے گا۔ لیکن ابا مطمئن تھے، آنے دو، اس بار وہ نا امید ہو کر جائے گا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایک آسیب زدہ تہذیب کے دروازے کھلے تھے۔ میرے لیے سب کچھ حیران کرنے والا تھا۔ کیا اس چھوٹی سی دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ امی ابو کے گفتگو سے نکلنے والے جملے اب میری سمجھ میں آنے لگتے تھے۔ آسیب، جنات، سایہ۔ میں تہذیب کے نئے لاؤ لشکر پر سوار نئے نئے لفظوں سے متعارف ہو رہا تھا۔ بلند حویلی میں ایک زمانے میں انسانوں سے زیادہ جانوروں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ بڑے ہونے تک میں نے اس گھر میں کئی کتے دیکھے، 2-3 پالتو بلیاں۔ دادا مرحوم کو کبوتروں سے عشق تھا۔ وہ ہر روز صبح چھت پر کبوتروں کو دانہ کھلاتے، پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے آسمان میں اڑا دیتے۔ شام کے وقت یہ کبوتر دوبارہ اپنی پناہ گاہوں میں واپس آ جاتے۔ دادا مرحوم کے انتقال کے بعد ابا کے لیے سب کچھ مشکل تھا۔ کبوتر اڑا دیے گئے۔ کچھ کبوتر بہت دنوں تک اپنی پناہ گاہوں میں واپس آتے رہے، لیکن 1-2 مہینے گزرنے کے بعد شاید انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو شخص انہیں دانہ کھلایا کرتا تھا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دادا مرحوم نے تمام کبوتروں کے نام رکھ چھوڑے تھے۔ ابا واپس آئے ان کبوتروں کو حسرت سے دیکھتے اور آنکھوں میں آنسو لیے واپس اپنے کمرے میں آ جاتے۔ کبوتروں نے یقیناً اپنی نئی پناہ گاہیں تلاش کر لی ہوں گی۔ اس طرح صحن میں مرغی کے دربے بنے ہوئے تھے۔ ہر وقت ان کی ککڑ کوں کی آوازیں فضا میں گونجتی رہتی۔ ان مرغیوں میں ایک سفید رنگ کا اصیل مرغ بھی تھا۔
صحت مند دربے کا بادشاہ دوسری مرغیوں کو ٹھور سے مارتا ہوا اور کبھی خوش ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہوا۔ کچھ دنوں بعد نذر محمد دوبارہ ابا کے پاس آئے۔ مجھے ایک دن کے لیے اصیل مرغ چاہیے۔ وہ سفید والا؟ ہاں۔ بیٹے کی محبت جاگ گئی تھی، ابا زور سے چیختے تھے۔ سفید کاغذ، سفید مرغ، کسے مارنا چاہتے ہو نذر محمد، مجھے یا میرے بیٹے کو؟ عمل یا جادو ٹونا کرنے کے لیے تمہیں کوئی اور نہیں ملا؟ اپنی بیمار بیوی کی صحت کے لیے میرے خاندان کی قربانی لینے آئے ہو؟ نذر محمد چپ، آنکھیں جھکی ہوئیں، پاؤں منجمد، جیسے کاٹو تو خون نہیں، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ابا زور سے چلائے، برسوں کی دوستی کا تم نے گلا گھونٹ دیا، اب کبھی بھول کر بھی بلند حویلی کا رخ مت کرنا، ہمارے لیے بھی تمہاری کوٹھی پرائی ہو گئی۔ دروازے پر اماں کھڑی تھی، ان کا ہاتھ تھامے میں کھڑا تھا، دماغ میں کتنے ہی سوال گونج رہے تھے۔ تو کیا یہ مجھے مارنے آئے تھے؟ لیکن کیوں؟ ابا نے اشارہ کیا، اماں مجھے لے کر دروازے سے ہٹ گئی۔ ابا دیر تک زور زور سے چلاتے رہے، آس پاس کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں، کچھ لوگ اپنے اپنے دروازے پر کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نذر محمد چلے گئے، ابا واپس کمرے میں آ گئے۔ کوٹھی سے برسوں کا یارانہ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ ابا بغیر کچھ بولے اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ تب تک میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ آزادی کا مفہوم کچھ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا تھا، لیکن مسلسل چلنے والے ان واقعات نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ جیسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آزادی کتنی ڈراؤنی ہے۔ بلند حویلی کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رات کے وقت جاتے ہوئے مجھے خوف کا احساس ہوتا تھا، یہاں تک کہ رات کے وقت پاخانہ جاتے ہوئے بھی مجھے ہول آتا تھا۔ رات کے سناٹے میں یہ پوری حویلی مجھے بھوتوں کی ایک پراسرار دنیا معلوم ہوتی تھی۔ ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ میں بھی 12 سال کا ہو گیا تھا، تب میں نے پہلی بار کچھ لکھنے کی جرات کی تھی۔ میں اور میرا ملک سہانا دونوں 12 سال کے ہیں۔ میں اور میرا ملک سہانا دونوں ابھی تک بچے ہیں، دونوں ہیں ایک کھیل میں گم، دونوں کو ڈر لگتا ہے۔ میں اور میرا ملک سہانا دونوں 12 سال کے ہیں۔ شاید پہلی بار ڈر اور خوف کے اس ماحول میں نے اپنے اندر کے فنکار کو آواز دی تھی۔ اسکول کی کاپی پر ٹوٹے پھوٹے جملے میں یہ چند لائنیں لکھ کر میں ابا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابا سو رہے تھے، میں نے چپکے سے یہ کاغذ ابا کے سرہانے رکھ دیا۔ شاید میں نے اپنی شناخت کے لیے ایک نیا پرخطر راستہ چنا تھا، لیکن یہ وہ راستہ تھا جس راستے پر بلند حویلی کی پشتوں میں بھی کوئی اور نہیں چلا تھا۔ جاگیردارانہ نظام کو گہن لگ چکا تھا اور میرے وجود میں چپکے چپکے ایک فنکار جاگنے لگا تھا۔ میں اپنے دوست نور محمد کو اپنی اس پہلی ادبی کاوش کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ میرے ہی اسکول میں تھا، مجھ سے 2 کلاس جونیئر۔ حویلی کے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی تھی۔ ابا بھی بڑے ہونے تک گھر سے باہر نہیں نکلے، بس اسکول یا اسکول سے گھر، کہیں اور جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ ہاں، نور محمد کی کوٹھی پڑوس میں تھی، اس لیے بعض اوقات وہ کھیلنے کے لیے بلند حویلی آ جاتا یا میں اس کی کوٹھی چلا جاتا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر سیڑھیوں پر کھڑا تھا، سہما سا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے لے کر حویلی کے صحن میں آ گیا۔ اس وقت صحن میں سناٹا تھا۔ میں نے جیب سے اس کاغذ کے ٹکڑے کی نقل نکالی جو میرے خیال سے میرا پہلا ادبی مارکا تھا۔ نور محمد کا رنگ سانولا تھا، وہ عمر میں بھی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، چہرہ بے حد معصوم، قد میں بھی مجھ سے چھوٹا مگر صحت مند۔ اس کی آنکھیں گول تھی، وہ اپنی گول گول آنکھیں نچاتا ہوا مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے لکھی ہیں؟ ہاں، بے مان ہی نہیں سکتا۔ بے نور محمد کا تکیہ کلام تھا۔ آخر کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ تم اتنے چھوٹے، تم اسے لکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں نے ہی لکھا ہے، پھر ضرور ابا سے ٹھیک کر آیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں نے کھٹ سے قسم کھائی، کسی نے بھی نہیں بتایا، میں نے خود سے لکھا ہے۔ پھر تو کمال ہے۔ اس کی گول گول آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ پھر تو آج تم مجھ سے بہت بڑے ہو گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم یہ سب لکھنے لگے ہو۔ ارے نہیں، وہ تو بس یوں ہی۔ اور نور محمد، میں کوئی بڑا نہیں ہوا، بس وہی ہوں، تیرا دوست عبد الرحمن۔ لیکن نور محمد سنجیدہ تھا۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ اور یہ وہی لمحہ تھا جب یک یک اس نے پہلی بار اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ میرے دوست رہو گے نا؟ ہاں، ہمیشہ۔ میں جب بھی کچھ پوچھوں گا بتاؤ گے نا؟ ہاں، ہمیشہ، اللہ کی قسم۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اب تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن کیا خاک کھیلنے میں مزہ آتا؟ جانے کہاں سے جنات کی طرح امی صحن میں آ گئیں، غصے سے آنکھیں نکال کر نور محمد کو دیکھا، میرا ہاتھ تھاما اور زور سے چلائیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے رحمان لایا تھا۔
اب خبردار کیوں یہاں آیا، پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گی۔ نور محمد کی سٹی پٹی گم تھی، وہ روتا ہوا باغ کھڑا ہوا۔ امی نے زور سے میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ اور تم بھی سن لو رحمان، آئندہ اس بچے سے ملنے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر جادو ٹونا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ بس آج کے بعد کوٹھی جانا بند، اور کبھی میں نے سن لیا کہ تم کوٹھی گئے ہو تو تمہارے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گی۔ اماں کمرے میں واپس آنے کے بعد بھی دیر تک نور محمد کے خاندان کو کھری کھوٹی سناتی رہی تھی۔ میں سناٹے میں تھا، اور یقینی طور پر آزادی سے تحفے میں ملی نئی تہذیب کے عفریت مجھے ڈرانے لگے تھے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ صبح ہو گئی تھی، میں پرچھائیوں کے حصار سے باہر نکل آیا تھا۔ ماضی کی ٹرین چھک چھک کرتے ہوئے رک گئی تھی۔ پروفیسر نیلے، بندر اور آزادی۔ عام طور پر مہذب سماج میں ہی جمہوری حملے تیز ہوتے ہیں۔ ہم ایک جنگ سے نکل کر دوسری جنگ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک تہذیب سے نکل کر دوسری تہذیب کی طرف۔ صبح ہی صبح گھر میں جنگ کا ماحول تھا۔ حلیمہ دیر سے اٹھی تھی اور ابو بابا اس پر ناراض ہو رہے تھے۔ صاحب کی تو فکر کیا کرو، وہ سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح صبح انہیں بیڈ ٹی پینے کی عادت ہے۔ ساری رات بخار سے جلتی رہی۔ لو، اور میں امریکہ گیا ہوا تھا، جیسے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب بہانے مت بناؤ، میں بھی وہیں تھا جہاں تم تھی، لیکن آپ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ گھوڑے ہیں کہاں جو بیچوں گا، اور اب بہانے بنانا چھوڑو، جلدی سے صاحب کے لیے چائے کا انتظام کرو۔ سارا ہنس رہی تھی۔ میں نے ایک چڑھتی نظر ان دونوں پر ڈالی اور صحن میں کرسی نکال کر اخبار پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ میرے بیٹے کا فون تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں زور سے ہنسا۔ پہاڑیوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم فٹ۔ لیکن آپ پہاڑی نہیں ہیں، پہاڑ پر جا کر بس گئے ہیں۔ بیٹا سنجیدہ تھا۔ آپ کی صحت کو لے کر تشویش رہتی ہے، اس لیے سارا جب بھی جانے کی ضد کرتی ہے، اسے روکتے نہیں۔ لیکن اب سارا کا کالج کھل گیا ہے، اسے آنا ہوگا، پھر آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ اکیلے کیسے؟ ابو بابا اور حلیمہ ہے نا۔ اس کی آواز میں درد چھپا تھا۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں ابو کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس عمر میں آپ کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ہم دونوں کو بھی پسند نہیں۔ میں نے کہ بیٹے کی بات مسکرا کر کاٹ دی۔ ایسا کرو، جب تم دونوں کو وقت ملے تم دونوں بھی یہاں آ جاؤ، اور میں تو کہتا ہوں جب بھی ذرا سا بھی وقت ملے یہاں آ جایا کرو، پھر میری فکر نہیں ستائے گی۔ ناشتہ کرنے اور چائے پینے کے بعد میں پروفیسر نیلے سے ملنا چاہتا تھا۔ لے دے کر بس ایک پروفیسر نیلے تھے جو مجھے سمجھتے تھے، جن سے میں اپنی گتھیاں یا پزل شیئر کر سکتا تھا۔ اس وقت میں تہذیبوں کے جس تصادم سے دوچار تھا، وہاں میری یہ پہیلی پروفیسر نیلے ہی سلجھا سکتے تھے۔ اس لیے بغیر دیر کیے میں نے گاڑی نکالی اور پروفیسر کے یہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی لان میں ہی مل گئے۔ اس وقت وہ اپنے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ڈری ہوئی آزادی؟ پروفیسر نیلے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اچانک وہ میری طرف مڑے۔ ابن انشا کا ایک شعر ہے، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو۔ فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو۔ فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو۔ شعر سنانے کے بعد وہ مسکرائے۔ تو آدھی کہانی آپ نے چھپا لی۔ ہاں، لیکن یہ کہانی بھی زیادہ دن تک آپ سے چھپی نہیں رہے گی پروفیسر۔ ابھی فی الوقت میری گتھی یہی ہے، ہم کتنی تہذیبوں کے درمیان جیتے اٹھتے ہیں، اور اپنی تہذیبی اور روایتی منطق کی وجہ سے ہم یہ کیسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ کون سی تہذیب اچھی ہے اور کون سی بری؟ پروفیسر نیلے پودے میں پانی ڈالتے ہوئے رکے۔ ہر تہذیب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن غور سے دیکھو تو کسی نہ کسی بہانے اس سے جڑی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے لیے وہ ایک لمحے کے ٹھہرے۔ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بھیانک بات ضرور ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ ان پہاڑوں پر، یعنی آپ کے پہاڑی ہونے کا قصہ اس خط سے ضرور جڑا ہے جو بھی 2 دن پہلے آپ کو ملا ہے۔ آپ نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گا، مگر تہذیبوں کی چوٹ بھیانک ہوتی ہے، اور یہ آرام سے منطقی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ آپ ڈر گئے اور یہاں چلے آئے، اور اس ڈر کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں کر سکے۔ بالکل صحیح۔ اب جیسے مثال کے لیے کچھ ماڈرن بچے یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد آسٹریلیا یا امریکہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد یکایک وہ مذہبی ہو جاتے ہیں، کٹر مذہبی، کیونکہ عریانیت کے بحران سے خود کو باہر نکالنے کا ایک ہی راستہ بچتا ہے، مذہب یا ہجرت۔ شاید اسی لیے میں نے بھی ہجرت کی تھی۔ کبھی میں یہاں شوقیہ آیا تھا، مدت ہو گئی،
مگر اس جگہ نے جیسے میرے ہوش و حواس پر جادو کر دیا۔ پھر جب کہیں اور بسنے کا خیال آیا تو میں نے اسی پہاڑی کا خطہ انتخاب کیا۔ پروفیسر نیلے میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا یہاں عام طور پر زندگی سے اداس لوگ آتے ہیں جن کی بیویاں ساتھ میں ہوتی ہیں اور بڑی عمر میں جن کے ساتھ رہنے کو ان کے بچے تیار نہیں ہوتے، مگر تمہارے ساتھ تو تمہارے بچے ہیں اور تمہارا بیٹا تمہارے لیے ترستا بھی ہے۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ شاید میں ڈر گیا تھا، ایک ایسا خوف جس کی اچھی طرح اس وقت شاید میں وضاحت نہ کر سکوں، مگر اس بچے کی طرح جس نے فاتحانہ چمک کے ساتھ بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، ارے بادشاہ تو ننگا ہے، ٹھیک ویسے ہی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر سہمے ہوئے ڈورے تیر گئے تھے۔ سوچتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کافکا کوئی کردار اچانک رات میں سوتے ہوئے میٹامارفوسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آئینے میں اسی طرح بادشاہ کی طرح ننگا تھا، مگر میں اس بادشاہ کی طرح ناسمجھ نہیں تھا۔ میرے جسم سے کپڑے علیحدہ تھے، میں دیکھ رہا تھا ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں میرے ننگے جسم سے ہو کر گزر رہی ہیں۔ میں سرتاپا لرز رہا تھا۔ تہذیبیں جانوروں سے زیادہ نوکیلے دانتوں سے ہمیں زخمی کر جاتی ہیں۔ پروفیسر نیلے سنجیدہ تھے۔ ہاں، تم نذر محمد کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ گاندھی جی کے مخالف تھے، جبکہ آزادی کا سیدھا اور سچا راستہ عدم تشدد کے اسی مسافر نے بتایا تھا۔ اور کتنی عجیب بات، اس شخص نے جس راستے سے فرنگیوں کو کھڈیر باہر کیا، ان فرنگیوں کے جاتے ہی وہی تشدد اس ملک میں عام بات ہو گئی۔ تم تہذیبوں کا یہ تصادم دیکھ رہے ہو کاردار؟ پروفیسر نیلے نے میرا ہاتھ تھاما، ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایک تہذیب 47 سے پہلے کی تھی، ایک غلام تہذیب، اور 47 کی صبح نمودار ہوتے ہم ایک نئی تہذیب کی دوسری سرنگ میں داخل ہو گئے۔ آزادی، سوچتا ہوں تو یہ آسان لفظ کتنا مشکل لگتا ہے۔ صدیوں کی بے رحم غلامی کو ایک بھوکے ننگے فقیر نے عدم تشدد کی انگلیاں تھام کر اس جھٹکے میں اکھاڑ پھینکا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ شریمتی نیلے کو شاید ہمارے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر مسکراتی ہوئی داخل ہوئی۔ آپ سے ایک شکایت ہے کاردار صاحب۔ مجھ سے؟ ہاں، آپ ہی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی پوتی آئی ہوئی ہے، پچھلے سال سردیوں میں اس کو دیکھا تھا، بڑی پیاری بچی ہے۔ آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ اگلی بار ضرور لے کر آؤں گا سارا کو، یہ وعدہ ہے۔ پروفیسر نیلے کو سنجیدہ دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو چل رہی ہے، اس لیے وہ ٹھہری نہیں، دوبارہ واپس لوٹ گئیں۔ پروفیسر نیلے خیالوں میں گم تھے۔ اس وقت میری بھی کیا عمر رہی ہوگی کاردار؟ چھوٹا تھا، لیکن لوگ بتاتے ہیں یونین جیک کے جھکنے اور ترنگا کے لہرانے کی خوشی پر ہر چہرے پر محسوس کی جا رہی تھی۔ برے ملک میں جشن چراغاں کا ماحول تھا، مگر ایک شخص تھا جو اداس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کون؟ ارے وہی بھوکا ننگا فقیر۔ پروفیسر نیلے سنجیدہ تھے۔ آزادی کی قیمت دو قوموں کے نام پر ملکی تقسیم کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ نفرت کی آندیاں تب بھی تھمی کہاں تھی کاردار؟ ایک جیک جھک گیا تھا، ایک پرچم لہرا رہا تھا، کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور خوشیوں کا علمبردار آنسو بہا رہا تھا۔ ایک ساتھ کتنی اخلاقیات آپس میں مل گئیں کاردار، اور دیکھو تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ گاندھی نے جب عدم تشدد کا ہتھیار بھارتیوں کو سونپا تو کتنی مخالفت کی گئی، لوگ ہنستے تھے، بھلا اس طرح بھی کوئی فاتح ہو سکتا ہے؟ لیکن گاندھی کے اندر صبر تھا، وہ صبر کی طاقت جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ انقلاب چین کے لیے 22 برسوں کا انتظار کر سکتا ہے، ویتنام اپنی آزادی کے لیے جب 35 سال قربان کر سکتا ہے تو ہندوستان عدم تشدد کے نام پر ذرا سا انتظار کیوں نہیں کر سکتا؟ دراصل گاندھی نے ان فرنگیوں کی نبض پکڑ لی تھی۔ ان کے مہذب کہلانے کی اپنی اخلاقیات تھیں، وہ انتہائی سخت تھے، بربر تھے، اور سامنے والے کو بھڑکا تماشا دیکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ ہندوستانی بھڑکے تو انہیں مزہ آنے لگا، اپنی تہذیب کی کسوٹی پر خود کو مہذب انداز میں پیش کرتے ہوئے ان بھڑکاؤں لوگوں سے نبٹنا جانتے تھے۔ مگر کاردار، گاندھی نے شطرنج کے مہرے بدل دیے، ایک نئی اخلاقیات سامنے رکھ دی، اب ان کی اپنی اخلاقیات انہی کے سامنے۔ تم کچھ بھی کرو ہم خاموش رہیں گے، تم ہمیں مارو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہندوستانی تہذیب میں یہ غیر معمولی عمل پہلی بار ہوا تھا، اور یہ وہی عمل تھا جسے برٹش حکمران اچانک خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ گاندھی ان کے ہی مہرے ان کے سامنے چل رہا تھا، اور یونین جیک اس بدلی سی تہذیب سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔
جانے کہاں سے لان میں پھدکتے ہوئے 2-3 بندر آ گئے تھے۔ بندر پیڑ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے منہ سے آواز نکال رہے تھے، کرتب دکھاتے ہوئے اچھل کر ایک شاخ سے دوسری شاخ کو پھاند رہے تھے۔ پروفیسر کی نظر ان بندروں پر پڑ گئی تھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے چلا رہے تھے، ہش ہٹ ہا۔ بندر انہیں آنکھیں دکھا رہا تھا، ہش بھاگ ہٹ۔ ایک دلچسپ کھیل تھا، بندروں کی کاؤں کاؤں میں اضافہ ہو چکا تھا، وہ مسلسل ایک شاخ سے دوسری شاخ، ایک درخت سے دوسرے درخت کو پھاندتے ہوئے اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ پروفیسر ہنس رہے تھے، جانے کہاں سے یہ بندر چلے آتے ہیں، میرے پودوں کو تو روند کر رکھ دیتے ہیں۔ میں مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوا تھا۔ مین گیٹ پر چڑھا ہوا بندر اب پروفیسر کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ پروفیسر ہنس رہے تھے، ان بندروں کی قوم، لیکن کیا کروں، ہمارے اجداد بھی تو بندر تھے، بندروں کی تہذیب بندر ہی جانے۔ وہ ٹھہرے، ہاں تو ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ اوہ یاد آیا، آپ دیکھو یہ تہذیبیں کس طرح اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ آزادی یہاں ملی اور اس کا اثر امریکہ کے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا، ویتنام کے اونگ سان سوئی کی تحریکوں پر پڑ رہا تھا۔ یعنی آزادی کے لیے تشدد اور ہتھیاروں سے الگ کا بھی راستہ اپنایا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں نے بعد میں یہی راستے اپنائے۔ بندر دوبارہ ہنگامہ کرنے لگے تھے۔ پروفیسر کو نذر محمد کی اچانک یاد آ گئی تھی۔ ہاں تم نذر محمد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بات نذر محمد کی سوچ کی نہیں ہے۔ آزاد بھارت میں آج بھی بہت سارے ہندو اور بہت سارے مسلمان گاندھی کو اس 2 قومی نظریہ یا تقسیم کے ذمہ دار مانتے ہیں، مگر سچ کیا ہے یہ تم بھی جانتے ہو کاردار۔ ایک زمانے میں کانگریس بھی اس بٹوارے کے خلاف تھی، مگر ملک فرقہ وارانہ دنگوں میں گم تھا۔ زبردست مار کاٹ مچی تھی، سندھ اور بنگال میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور ادھر برٹش کیبنٹ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کی آزادی کا فتویٰ دے دیا تھا۔ ان پر یہ زبردست ذمہ داری تھی کہ دونوں طرف کے لیڈران سے میٹنگ کے بعد کسی ضروری نتیجے پر پہنچا جائے۔ لوگ بٹوارے کو ہی واحد حل تسلیم کر رہے تھے، مگر گاندھی جی شروع سے آخر تک اس موقف کے خلاف رہے۔ اسی درمیان 1946 میں جناح کی مسلم لیگ نے قومی انتخابات میں 90% سیٹوں پر قبضہ جما لیا اور تقسیم کا راستہ کھل گیا، لیکن گاندھی جی تب بھی ہار نہیں مانے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر جناح کے نام کو آگے بڑھا دیا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن مزید کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ادھر تقسیم کے پروانے پر دستخط ہوا، ادھر گاندھی جی مرن بھرت میں چلے گئے۔ ملک بالآخر تقسیم ہو گیا، لیکن کاردار دیکھو تو کوئی کہیں بھی خوش نہیں ہے۔ ہندوستان آج بھی تقسیم کے نتائج بھگت رہا ہے، ادھر پاکستان اپنے ہی لوگوں کی جنگ کی سزا پا رہا ہے، اور ان سے الگ قدرت ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے۔ قدرت ہمیشہ سے تماشا دیکھتی ہے، پھر ایک دن ان تہذیبوں کو نگلنے کے لیے تباہیاں بیچ دیتی ہے۔ پروفیسر نیلے ایک دم سے اچھلے تھے، جانے کہاں سے ایک بندر خاموشی سے اچھلتا ہوا پاس آ گیا تھا۔ کین کی بنی میز سے جھپٹ کر اس نے پروفیسر کا چشمہ اٹھا لیا تھا۔ اچانک اس کی افراتفری میں خالی چائے کے کپ الٹ گئے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ مدافعت کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بھی سرعت سے کھڑا ہو گیا۔ بندر نے چشمہ اپنے پاؤں میں پھنسا لیا تھا۔ پروفیسر چیخ رہے تھے، ہش، چشمہ دے۔ بندر انہیں چڑھا رہا تھا، چشمہ دے ظالم، چشمہ دے میرا۔ پروفیسر، بندر اچھل کر دوسری طرف بھاگا۔ اس بھاگم بھاگ میں چشمہ گرا، کمانی ٹوٹ گئی۔ پروفیسر چشمہ لینے کے لیے دوڑے، بندر گرا کر انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ درختوں پر چڑھے ہوئے 2 بندر اس کا ساتھ دینے کے لیے اتر آئے تھے۔ اب ایک ساتھ یہ سارے بندر مل کر اچھل کود مچا رہے تھے۔ چشمہ توڑ دیا، اس سے پہلے بھی میرے 2 گلاس شہید کر چکے ہیں یہ۔ پروفیسر نے آگے بڑھ کر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا تھا۔ بندر کچھ دیر تک گراتے رہے، پھر پروفیسر کے غصے بھرے تیور کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروفیسر نے چشمہ اٹھا لیا، شیشہ سلامت تھے، ایک کمانی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ چلو شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ بندر صحن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ ان بندروں کا کچھ علاج کیوں نہیں کرتے؟ میری بات پر پروفیسر ہنس پڑے۔ بندروں کا کوئی علاج ممکن ہے کیا؟ تشدد یا عدم تشدد، یہ کسی ہتھیار کو نہیں مانتے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔